ارم، بیٹی واپسی پر بال سمیٹ کر باندھ لینا۔ نسیمہ نے ارم کو تنبیہ کی، جو تیار ہو کر اپنی دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل رہی تھی۔ جی امی جان، باندھ لوں گی۔ ارم ہنستی مسکراتی ایرج اور سمیہ کے ساتھ گیٹ کراس کر گئی۔ یار یہاں کتنا سکون ہے نا، یہ علاقہ اور خاص طور پر یہ گلی ان تینوں کی پسندیدہ تھی۔ اس علاقے کے بعد ایک سڑک تھی جس کے پار ان کا کالج تھا۔ ارم نے حسب معمول سیدھے ہاتھ پر بنے گلابی بنگلے کو حسرت سے دیکھا۔ یہاں بڑے بڑے بنگلے تھے اور یہ بنگلہ تو ارم کا پسندیدہ ترین تھا، کیونکہ وہ تعمیراتی نمونہ تھا مگر سنسان رہتا تھا۔ معلوم نہیں لوگ اتنے خوبصورت گھر بنا کر خالی کیوں چھوڑ دیتے ہیں، ارم نے سوچا۔ آج ان کے کالج میں فیئرویل پارٹی تھی، لہٰذا تینوں خوب بن ٹھن کر اس میں جا رہی تھیں۔ ارم کی شخصیت کا خوبصورت ترین حصہ اس کے بے پناہ گھنے چمکیلے سلکی کمر سے نیچے آتے بال تھے، جو بھی دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تینوں کچھ ہی دیر میں کالج پہنچ گئی۔ یار بہت تھک گئے آج تو، ایرج نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ سب سیگمنٹس میں حصہ لو؟ گانا بھی گانا ہے، ڈرامہ بھی کرنا ہے، سمیہ نے اسے چڑھایا۔ تو کیا تم دونوں ڈفرز کی طرح صرف بیٹھ کر تالیاں بجاتی رہتی؟ اے ہیلو، ارم نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ اگر آڈینس نہ ہو تو تم لوگوں کو کون سراہے گا بھائی؟ ہاں یہ تو ہے، سمیہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا ذرا جلدی جلدی قدم اٹھاؤ، مغرب ہو رہی ہے۔ ایرج نے فکر مندی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یار مجھے کوئی کلپ یا بینڈ تو دینا۔ ارم نے بالوں کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کی۔ یار میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، ایرج نے اپنے بیگ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے تو آج یہ کیچر ہی لگایا تھا۔ سمیہ نے بھی مایوسی سے سر ہلایا۔ ایک کام کرو، دوپٹہ خوب ڈھک کے اوڑھ لو۔ ارم نے اپنا دوپٹہ پھیلا کے اوڑھنا چاہا، مگر ایک تو دوپٹہ بھی ریشمی تھا اور اس کے بال بھی بے پناہ سلکی، سو دوپٹہ پھسلا جا رہا تھا۔ اف ہو، کیا مصیبت ہے، وہ جھنجھلا اٹھی۔ ہائے ایسے تو نہ کہو۔ ایرج نے نہایت حسرت سے اس کے بالوں کو دیکھا۔ وہ اب روڈ کراس کر کے اپنے ایریا میں داخل ہو رہی تھی۔ گلی میں آتے ہوئے بے اختیار ارم کی نظر اسی گلابی بنگلے پر پڑی۔ اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ دور دراز کی مساجد سے اذان کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ تبھی ہوا سے پھسل کر دوپٹہ ارم کے سر سے ڈھلک گیا۔ ارم نے دوپٹہ تھام کے احتیاط سے اسے اپنے کندھوں پہ پھیلایا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو فضا میں پھیلی۔ سمیہ نے ہراساں ہو کر سنسان گلی کو دیکھا۔ ارم بے نیازی سے بالوں کو سمیٹ کر دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ اف ہو ارم، جیسے بھی ہو دوپٹے کو لپیٹ لو یار، مغرب کا وقت ہے، ورنہ کوئی جن چمٹ جائے گا تمہیں۔ ارم نے ڈرپوک سی سمیہ کا مذاق اڑایا۔ ویسے یار کیا واقعی جن ہوتے ہیں؟ چھوڑو نا ارم۔ ارم نے ڈری سہمی سی سمیہ کو دیکھا۔ تبھی گلابی بنگلے میں ایک دم سے روشنی سی ہوئی۔ وہ تینوں باتیں کرتی گلی سے آگے نکل چکی تھی۔ گلابی بنگلے کے بالکل سامنے مسز وہاب کا بنگلہ تھا۔ وہاب صاحب کے انتقال کے بعد وہ وہاں رہ رہی تھی۔ دو بیٹیاں تھیں جو کہ بیاہی جا چکی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بہن تھی، جن کو ان کے شوہر نے بانجھ ہونے کی بنا پر طلاق دے دی تھی۔ تبھی سے وہ مسز وہاب کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ ثنا، دیکھو لگتا ہے یہ بنگلہ بھی آباد ہو رہا ہے۔ ثنا نے گرل سے جھانکا۔ چلو اچھا ہے، شام میں یا پھر کل کسی وقت ملنے چلیں گے۔ آپ ہی ایک تو آپ بہت شوقین ہے لوگوں سے ملنے کی، میں تو نہیں جاؤں گی بھائی۔ اوکے نو پرابلم، میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ مسز وہاب نے بے نیازی سے سامنے پڑا اخبار اٹھایا۔ ثنا یہ کچھ عجیب لوگ ہیں۔ مسز وہاب نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ تو اس میں نیا کیا ہے آپی؟ یہ جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں نا عجیب ہی ہوتے ہیں۔ ارے نہیں، یہ کچھ زیادہ ہی ہیں۔ میں ان کے گھر گئی تو ساری خواتین ہی ہیں، بس ایک ادھیڑ عمر صاحب ہیں جو دیکھتے ہی منہ بناتے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ ایک میری عمر کی صاحبہ ہیں اور تین کافی خوبصورت بلکہ غیر معمولی خوبصورت لڑکیاں ہیں جنہوں نے نہ تو سلام دعا کی، بس بے نیازی سے مجھے دیکھتی ادھر ادھر ہو گئی۔ وہ خاتون بھی ملی تو کافی روکھے سے انداز میں بس ہیلو ہائے کر کے ہی چلی آئی۔ میں نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ نہیں جاؤں گی آپی۔ اچھا کیا جو تم نہیں گئی،
فضول میں اپنی بے عزتی کروا لی۔ مسز وہاب نے اس کی تائید کی۔ ثنا حسب معمول ٹیرس پر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا پسندیدہ گانا گنگنا رہی تھی۔ تبھی زوردار آواز میں گیٹ کھلنے اور بند ہونے پر ثنا نے چونک کر سامنے گلابی گیٹ کو دیکھا۔ ایک بے حد لمبا چوڑا سا نوجوان غصے میں گیٹ سے باہر نکلا۔ ثنا نے مبہوت ہو کر اس بے پناہ حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جو بمشکل 25-26 سال کا لگ رہا تھا۔ چوڑا ماتھا، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، چمکیلے بال ماتھے پہ پھیلے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ حسن و خوبصورتی کی مثال تھا۔ وہ باہر نکل کر سامنے کھڑی گاڑی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ تبھی اندر سے ایک گھبرائی ہوئی نازک سی لڑکی باہر نکلی۔ وہ یقیناً اس کی بہن ہوگی، کیونکہ خوبصورتی میں وہ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بھائی سے کچھ بات کر رہی تھی، جبکہ وہ بے نیازی سے سامنے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اندر سے ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے لڑکے کو اشارے سے اندر آنے کو کہا، جبکہ وہ لڑکی عورت کے باہر آتے ہی اندر چلی گئی۔ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ عورت قدرے اونچی آواز میں بولی، فوراً اندر چلے آؤ، تمہاری وجہ سے بہت کچھ بدلا جا چکا ہے، اب نئی ضد مت کرو۔ آپ اندر جائیں امی اور بابا کو سمجھائیں۔ وہ لڑکا ہٹ دھرمی سے بولا، میں نے جو چاہا ہے ہمیشہ حاصل کیا ہے، اب میں یہی رہنا چاہتا ہوں، بس۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے سڑک کی طرف چل دیا۔ اس عورت نے دور جاتے لڑکے کو دیکھا اور پھر ایک دم سر اٹھا کر قدرے آگے کو جھکی ثنا کو گھورا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے اس عورت کی نگاہوں میں کیا اصرار تھا کہ ثنا کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا، جبکہ اس دوران وہ عورت اندر جا چکی تھی۔ اچھا، تو ان کا ایک بیٹا بھی ہے؟ مسز وہاب نے ثنا کی ساری بات سن کر کہا، جی، اور اتنا حسین نوجوان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، عجیب سی خوبصورتی ہے ان سب میں، جیسے چاند اور سورج دونوں کا امتزاج ہو۔ دور سے دیکھو تو چاند سی روشنی اور ٹھنڈک، اور اگر قریب جاؤ تو سورج جیسی تپش۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، ارے کتنا بھی سناٹا رہتا ان کے گھر میں، جیسے روحوں کا بسیرا ہو۔ ثنا نے بات آگے بڑھائی، نہیں یہ بات نہیں ہے، دراصل حالات سب کو متاثر کرتے ہیں۔ آج کل دور ہی ایسا ہے، کون دوست کون دشمن کیسے پتہ چل سکتا ہے۔ ایسے میں ان لوگوں کا بے حد محتاط رہنا کچھ عجیب تو نہیں ہے، اور پھر اتنے حسین و جمیل بچوں کو سنبھال کر رکھنا، خاص طور پر جوان خوبصورت بچیاں، یہ بھی آزمائش بن جایا کرتی ہیں۔ ہاں، بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آج بھی کالج سے آتے ہوئے ارم کی نظر سامنے کھڑے لڑکے پر پڑی، جو ہمیشہ کی طرح بڑی وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارم نے جھٹ نظر جھکا لی، حالانکہ دل تو چاہا تھا کہ وہ پھر اس کو نظر بھر کر دیکھے۔ یار یہ ہے کون؟ یہاں کا تو نہیں لگتا۔ سمیہ نے سرگوشی کی۔ ہاں دیکھ تو صحیح، ہر لڑکی کی نظر اسی پر رہتی ہے، مگر یہ تو بس۔ یہ کہہ کر ایرج ہنس پڑی۔ شاید پٹھان ہے جبھی اتنا خوبصورت ہے، سمیہ نے کہا۔ ارم خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے سے یہ نوجوان ان کے کالج سے کچھ آگے کھڑا رہتا اور نہایت محویت سے ارم کو دیکھتا رہتا۔ اس دوران اس نے نہ تو اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کوئی نازیبا حرکت کی تھی۔ وہ ان کے پیچھے بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بات ارم کو الجھن میں ڈال رہی تھی کہ وہ اس سے چاہتا کیا ہے۔ اپنے حلیے سے وہ کافی امیر گھرانے کا چشم و چراغ نظر آتا تھا، چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی۔ وہ اپنی سحر زدہ سی آنکھوں سے ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھے چلا جاتا۔ ارم کو حیرت تھی کہ وہ بلا شبہ پرکشش لڑکیوں میں شمار کی جاتی تھی، مگر اتنی حسین نہیں تھی کہ ایک خوبرو لڑکا اسے یوں دیکھ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا۔ مگر ایسا ہو رہا تھا۔ وہ تینوں باتیں کرتی گلی میں داخل ہوئیں۔ یار لگتا ہے یہاں لوگ آئے ہیں۔ ارم نے گلابی بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ تو تمہیں کیا لگا کہ یہ تمہارا ہے؟ ایرج نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ بنگلے کے قریب ہی پہنچی تھی
تبھی دروازہ کھول کر وہی لڑکا نکل آیا۔ ادھر ہم رہتے ہیں۔ وہ براہ راست ارم سے مخاطب ہوا۔ اس کے یوں مخاطب کیے جانے پر وہ تینوں ہی حواس باختہ ہو گئیں۔ ارے ہمیں اس سے کیا؟ سمیہ نے قدرے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو اس سے کچھ ہو نہ ہو مگر انہیں تو فرق پڑتا ہے نا۔ وہ دھیرے سے مسکراتا ہوا ارم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تو ارم تو بوکھلا گئی۔ چلو ایرج، سمیہ، وہ ان دونوں کو گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ آپ کو فرق پڑتا ہے نا؟ وہ ارم کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ کیا مطلب ہے بھائی آپ کا؟ وہ جیسے سحر زدہ سی ہو کر بولی۔ عجیب سی کشش تھی اس لڑکے میں، دل بے اختیار ہی اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ میرا نام ربیت ہے، اور آپ کا؟ وہ جیسے اس کی پہلی بات کو نظر انداز کر گیا۔ ارم کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا نام اس کے لبوں سے ادا ہو گیا۔ وہ اسے سکون سے دیکھے جا رہا تھا۔ چلو اب، ایرج نے اسے گھسیٹا۔ ارے ارے آرام سے، ربیت نے ایرج کو ٹوکا۔ میں ابھی اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا ان کو، یہ میری امانت ہے، ذرا خیال کیجیے گا ان کا۔ اس کا لب و لہجہ بھی بلا شبہ اسی کی طرح خوبصورت اور متاثر کن تھا۔ ارم کا دل گویا دھڑک دھڑک کے باہر نکل رہا تھا۔ عجیب سا کچھ تھا، قدم آگے بڑھنے کو تھے جبکہ دل اسی کے سامنے ٹھہر جانے کو بضد تھا۔ وہ اچانک ہی پلٹ کے اندر چلا گیا اور جیسے سب کچھ پھر سے چل پڑا۔ کتنا عجیب ہے یہ، سمیہ نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ اچھا تو یہ موصوف رہتے ہیں یہاں؟ کھانا نکالتی ارم خود سے بولی۔ ویسے اس خوبصورت گھر کے مکینوں کو اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے تھا۔ ربیت نام تو کافی پیارا ہے، مگر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہیں وہ فلرٹ تو نہیں کر رہا؟ جیسے کہ آج کل وہ اپنے ارد گرد لڑکوں کی بے وفائی کے قصے سنتی رہتی تھی۔ وہ بہت محتاط رہا کرتی تھی، مگر ربیت کے وجود میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ وہ خود بخود اس کی طرف کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ دل و دماغ کی جنگ جاری تھی۔ اب اگر اس نے مجھ سے بات کرنے یا فری ہونے کی کوشش کی تو ڈانٹ دوں گی۔ کچھ بھی ہو، میں خود کو دوسری لڑکیوں کی صف میں نہیں لاؤں گی، ہرگز نہیں لاؤں گی۔ وہ گویا خود سے عزم کر رہی تھی۔ امیر ہے، خوبصورت ہے، اسے بھلا لڑکیوں کی کیا کمی؟ ضرور مجھ سے ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود کلامی کرنے لگی۔ صبح آنکھ دیر سے کھلی تو پاپا اسے کالج ڈراپ کرتے ہوئے آفس نکل گئے۔ کالج میں سمیہ اور ایرج کو نہ پا کر اس کا موڈ مزید خراب ہو چکا تھا۔ اب اکیلے گھر جانا پڑے گا۔ وہ الجھن میں گھر گئی۔ راستے میں اسے ربیت کی موجودگی ڈرا رہی تھی۔ اب تو وہ اس سے بات بھی کر چکا تھا۔ چلو خیر، اللہ مالک ہے۔ وہ سارا وقت انہی الٹی سیدھی سوچوں میں گم رہی۔ کالج سے باہر نکلتے ہی ربیت کی مخصوص جگہ اس کی نظر پڑی۔ جگہ خالی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے آگے قدم بڑھائے۔ دل ایک دم ہی اداس ہوا۔ ارے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود ہی سے لڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی اسے کسی کے ساتھ ہونے کا احساس ہوا۔ یا اللہ، وہ چونک پڑی۔ ربیت اس کا ہم قدم تھا۔ کیا بات ہے ارم؟ کیوں مجھ سے بھاگنا چاہتی ہیں؟ ارے میں نے یہ کب کہا؟ ارم یقین کیجیے، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔ معلوم نہیں کیسے میں آپ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔ میں خود لاچار ہوں، تو آپ کو کیا نقصان پہنچاؤں گا؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایک دم مسکرا دیا۔ مجھے آپ کے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ جی، صرف بال؟ نہیں نہیں، ربیت کے چمکدار دانت نمایاں ہو گئے۔ آپ تو سر تا پا مجھے بہت پسند ہے۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں ارم۔ محبت کرنے والے یوں راہ چلتے محبت کو بدنام تو نہیں کرتے نا۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں خود کو بدنام نہیں کرنا چاہتی۔ یوں راستے میں بات کرنا، راستہ روک لینا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ کیا آپ میرے ساتھ زندگی بتانا چاہیں گی؟ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ بات بڑوں کے کرنے کی ہے، ہمارے نہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔
اب وہ گلی میں داخل ہو چکے تھے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے بڑوں سے بات کر لیجئے، میں اپنے بڑوں کو آپ تک بھیجنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ربیت نے سنجیدگی سے بات مکمل کی اور ارم سے پہلے قدم بڑھا کر گلابی بنگلے میں داخل ہو گیا۔ عجیب اور نہایت عجیب ترین انسان ہے، وہ خود ہی سے بڑبڑائی۔ ثنا، ذرا دیکھو اس لڑکی کو، لگتا ہے حواس صحیح نہیں اس کے۔ کب سے دیکھ رہی ہوں، وہاں روڈ پار کھڑی ہوئی نہ جانے خود سے کیا باتیں کیے جا رہی ہے، اور اب یہاں تک نہ جانے کس سے باتیں کیے جا رہی ہے۔ مسز وہاب نے ارم کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ او ہو آپی، یہ آج کل کی بچیاں ایسی ہی ہیں، خود ہی میں الجھی رہتی ہیں، کیا پتا کوئی پریشانی ہو بیچاری کو۔ ہاں ویسے یہ 2 لڑکیوں کے ساتھ آیا جایا کرتی ہے، آج تو بیچاری اکیلی ہے، ثنا نے سنی انسنی کرتے ہوئے جواب دیا۔ سمیہ اور ایرج نہایت حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو تم دونوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ ارم نے جھنجھلا کے انہیں دیکھا۔ یعنی وہ مسٹر یونیورس تمہیں پروپوز کر چکا ہے؟ تو پہلے میں نے لاطینی زبان استعمال کی تھی کیا؟ ارم پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ مگر یار وہ لوگ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ بھی تو جان لینا ضروری ہے نا۔ آج کل لوگ شریفوں کے محلے میں آ کے آباد ہو جاتے ہیں اور شادیوں کے نام پر کاروبار کرتے ہیں، لڑکیوں کو بیچنے کا۔ سمیہ نے کافی گہری بات کر دی۔ وہ تینوں تو سوچ میں پڑ گئیں۔ مگر یار یہ بھی تو دیکھو کہ اس نے مجھے پریشان نہیں کیا، اور نہ ہی آج کل جیسے لفنگے لڑکوں کا سا رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے میرا کانٹیکٹ نمبر تک نہیں مانگا۔ ارے یہ بھی لوگوں کو پھنسانے کے طریقے ہوا کرتے ہیں۔ سمیہ بھی دور کی کوڑی ڈھونڈ لائی۔ تو پھر کیا کروں؟ ارم نے بے صبری سے پوچھا۔ ابھی ذرا صبر کرو، 2-4 دن اور دیکھنے دو۔ اور بائی دا وے یہ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ آئی فیل کہ مجھے رابعت اچھا لگنے لگا ہے ایرج۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ جواب میں ارم مسکرا دی۔ یہ نہیں ہو سکتا رابعت، وہ عورت نہایت غصے کے عالم میں بولی۔ ہم اپنے قبیلے کی ناراضگی مول لے کر یہاں آئے تھے کہ تمہارا دل اس لڑکی پہ آ گیا، مگر مت بھولو کہ تمہارے بابا انسانوں میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، لہٰذا تمہاری ضد نے ہمیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، مگر تم اپنے وعدے پہ قائم رہو۔ تم صرف اسے دیکھنا چاہتے تھے، اس سے ملنا بات کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ شادی کا کیا سلسلہ لے بیٹھے ہو؟ جانتے ہو یہ رسم اب موقوف کر دی گئی ہے، جنات انسانوں میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے، ہم یہاں زیادہ عرصے قیام بھی نہیں کر سکتے، تمہیں اپنے خاندان کا خیال کرنا ہوگا۔ میں مجبور ہوں امی، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، جانتا ہوں بابا جان مجھ سے ناراض ہے، مگر میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کیا ہمیں چھوڑ دو گے؟ رابعت کا باپ اچانک ہی نمودار ہو کر چلایا تھا۔ ہاں شاید میں یہ بھی کر گزروں۔ رابعت نے ان کے غصے کو ایک پل میں نظر انداز کر دیا۔ تینوں لڑکیاں نہایت خاموشی اور پریشانی سے یہ معاملات دیکھ رہی تھیں۔ محبت نے اب ارم کے دامن دل کو بھی سلگا دیا تھا، وہ رابعت کی پرفسوں شخصیت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ رابعت کا ساتھ کالج سے لے کر گلابی بنگلے تک کا ہوتا، وہ خاموشی سے ارم کو دیکھتا رہتا یا کبھی کبھار اس کے ساتھ چلتے چلتے باتیں کر لیا کرتا۔ یہ زیادہ تر سمیہ اور ایرج کی غیر موجودگی میں ہوتا تھا۔ ارم کبھی کبھی اس کے نہ سمجھ آنے والے رویے سے پریشان ہو جاتی، مگر پھر اس کے رویے کو اس کی فطرت کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا کرتی۔ آج ارم کی برتھ ڈے تھی۔ حسب معمول کالج میں دوستوں کے ساتھ سیلیبریشن ہوئی۔ واپسی میں سمیہ اور ایرج اسے تنگ کرتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ رابعت نے کیا دیا ہے بتاؤ تو؟ سچی میں نے نہ تو اسے اپنی برتھ ڈے کے متعلق بتایا ہے اور نہ ہی ہم زیادہ ملتے ہیں، بس ہلکی پھلکی سی بات چیت ہوتی ہے۔ اچھا، ایرج نے اچھا کو کافی لمبا کھینچا، تبھی فضا میں گلابوں کی مہک پھیلی۔ سالگرہ مبارک ارم جی، رابعت نے پیچھے سے آ کر ان تینوں کو چونکا دیا۔ ارے آپ؟
رابعت کو دیکھ کر ارم کے چہرے پر رنگ بکھر گئے۔ رابعت کے ہاتھوں میں تازہ گلابوں کا بوکے تھا۔ یہ آپ کے لیے، اور یہ بھی۔ اس نے ایک مخملی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی برتھ ڈے کا گفٹ۔ پلیز تحفہ ہے، لے لو۔ مگر میں نہیں لے سکتی۔ ارم ششو پنج کا شکار تھی۔ تبھی ایرج نے اسے ٹوک دیا۔ ارم نے آگے ہاتھ بڑھا کر دونوں چیزیں تھام لی۔ بہت شکریہ۔ رابعت نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھا اور تیز تیز قدموں سے آگے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر ارم نے مخملی ڈبیا نہایت احتیاط سے بیگ میں سے باہر نکالی اور اسے کھولتے ہی اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ نہایت بیش قیمت جڑاؤ کنگن تھے جو اپنی قیمت آپ بتا رہے تھے۔ آج سے ان لوگوں کے پیپرز اسٹارٹ تھے۔ یار حیرت ہے، اتنا مہنگا تحفہ۔ ایرج حیران تھی جبکہ سمیہ مطمئن تھی۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ رابعت ویل آف فیملی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اتنا مہنگا تحفہ بلا شبہ دے سکتا ہے۔ ارم کا گھرانہ بھی کھاتا پیتا کافی عزت دار گھرانہ تھا، مگر رابعت کا رکھ رکھاؤ، شان و شوکت، ہر چیز عمارت کی چغلی کھاتی تھی۔ کہیں رابعت کسی اور سے انگیج تو نہیں؟ ہزار ہاں سوچیں اس کے دماغ کو منتشر کیے جا رہی تھیں۔ ان سب سوچوں کے جواب کے لیے رابعت کی بہنوں سے ملنا ضروری تھا، لہٰذا وہ ان سے ملنے کو چل دی۔ کچھ دنوں سے رابعت کی بہنیں کالج آ رہی تھیں اور وہیں ان سے بات کی جا سکتی تھی۔ اگلے دن اتفاقاً کالج میں داخل ہوتے ہی ارم کی نظر سامنے بینچ پر پڑی جہاں وہ دونوں موجود تھی، اور ارم کو آتے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ لوگ؟ ہم ٹھیک ہیں۔ چلو وہاں بیٹھتے ہیں، ان میں سے ایک نے دوسری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا سنسان سا گوشہ تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، ادھر ہی چلتے ہیں۔ کچھ دیر تینوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر جو لڑکی پہلے بات کر رہی تھی اسی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا نام ہباتہ ہے اور یہ ریاض ہے۔ میں رابعت سے چھوٹی ہوں اور یہ ہم دونوں سے چھوٹی ہے۔ تم یقیناً بہت کچھ سوچ رہی ہوگی نا کہ میں تم سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا رابعت نے تمہیں اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں، ہماری کبھی اتنی تفصیلی بات چیت نہیں ہوئی، اور بات جا پہنچی ہے ایک ہو جانے کی۔ ریاض نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے بات کرنے دو ریاض۔ ہباتہ نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ ارم، اس میں کوئی شک نہیں کہ رابعت تم سے بہت شدید محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت میں کہیں کوئی کھوٹ یا دھوکہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود تم دونوں شادی نہیں کر سکتے، اور اسی میں تم دونوں، خاص طور پہ تمہاری بھلائی ہے۔ رابعت نے تمہارے لیے بہت کچھ ضد کر کے منوایا ہے، مگر اب جو بات وہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا نہ ہمارے بس میں ہے نہ ہمارے بڑوں کے اختیار میں ہے۔ مگر آپ لوگ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ کیا میں آپ لوگوں کو پسند نہیں ہوں؟ ارم قدرے رندی ہوئی آواز میں بولی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے ارم۔ ہباتہ نے قدرے نرم لہجے میں اسے تسلی دی۔ تم بہت اچھی ہو، جبھی تو رابعت اس حد تک چلا گیا ہے، مگر ابھی بھی بہت کچھ ہے جو تم نہیں جانتی، اور یہ جاننا تمہارے حق میں بہتر بھی نہیں ہے۔ تم کسی بھی طرح رابعت کو منع کر دو، وہ صرف تمہاری بات مان لے گا۔ مگر میں رابعت کے ساتھ زندگی بتانا چاہتی ہوں۔ تم یہ جان کر اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہو گی کہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ ایک جن زاد ہے۔ ریاض نے قدرے غصے میں اسے کہا۔ ارم نے نہایت وحشت سے اس کو دیکھا۔ ہاں، ہم قوم جنات سے تعلق رکھتے ہیں، اور رابعت نے تمہیں ایک شام دیکھا تھا اور اس کے بعد سے وہ تمہارا عاشق ہو گیا ہے۔ رابعت انسانی روپ میں یہاں رہنے لگا ہے کیونکہ اس کی محبت بہت شدید تھی۔ اسے صرف ایک شرط پر آنے کی اجازت ملی تھی کہ وہ کبھی بھی تمہیں اپنانے کی بات نہیں کرے گا، اور رابعت نے حامی بھی بھر لی تھی۔ ہم صرف کچھ عرصے کے لیے یہاں آئے تھے، مگر اب وہ بضد ہے مستقل انسانی روپ میں تمہارے ساتھ یہاں رہنے کو۔ ریاض ایک ہی سانس میں سب کچھ بولتی چلی گئی۔ میں نہیں مانتی یہ سب۔ مجھے معلوم ہے کمزور لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ جن بھوتوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ مجھے رابعت پسند ہے۔ اگر تم دونوں اس کے بجائے کوئی اور کہانی گھڑ لاتی تو میں یقین بھی کر لیتی،
خیر، بہت بہت شکریہ، یہ کہہ کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، تو تمہیں ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا؟ تو یہ لو۔ ایک جھٹکا لگا تھا ارم کو۔ ارے بیٹا، کب سے آواز دے رہی ہوں، شام ہونے کو ہے اور تم ہو کہ سوئے جا رہی ہو۔ ارم کی آنکھ امی کی پرشفیق آواز پر کھلی۔ اس نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ وہ اپنے بیڈ پر تھی، اتنی تھکی ہوئی آئی تھی کہ بنا کچھ کھائے پیے چپ چاپ کمرے میں آ کر پڑ گئی۔ میں نے بھی یہ سوچ کے نہیں اٹھایا کہ بہت تھک گئی ہوگی، مگر بیٹا اب اٹھ جاؤ، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ امی یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارم سر تھامے تھامے نڈھال سی اٹھ بیٹھی۔ یہ خواب تو ہرگز نہیں تھا، مگر یہ کیسی حقیقت تھی جس کو ماننے کے لیے دل و دماغ راضی نہ تھے۔ رابعت سے نہ جانے کب اس کے دل کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ارم بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی، مگر یہ سب باتیں اس کے ہوش و حواس کو گنوانے کے لیے کافی تھیں۔ تبھی کمرے میں خوشبو سی بکھر گئی۔ ارم نے خوفزدہ ہو کر خوشبو کا محور تلاشنا چاہا۔ سامنے ہباتا کھڑی تھی۔ ارم، ہمارا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں تھا، ہم تمہیں وہ حقیقت بتا دینا چاہتے تھے جو رابعت نے تم سے چھپائی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ قبیلے کے سردار نے رابعت پر شرط عائد کی تھی۔ سردار نے کہا تھا کہ وہ زبردستی تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ تم حامی نہ بھرو۔ اب تم چاہو تو رابعت کو اپنا سکتی ہو، مگر سوچ لینا یہ ایک انہونی ہوگی، کیونکہ انسان اور جن یہ رشتہ جوڑ کر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ کہتے ہوئے رباتا غائب ہو گئی۔ ارم کے حواس اب مکمل طور پر جواب دے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ 2 دن کی طویل بے ہوشی اور بخار کے بعد کہیں جا کر اب ارم کی حالت میں بہتری آئی تھی۔ ایرج اور سمیہ اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے ان کی بہت پیاری دوست کی یہ حالت کر دی تھی؟ امی اور پاپا علیحدہ پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کا سبب ہائی ٹیمپریچر بتایا تھا۔ ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کے امی شکرانے کے نفل ادا کرنے کھڑی ہو گئیں، جبکہ پاپا ڈاکٹر کو بلانے بھاگے۔ ڈاکٹر نے آ کے ارم کا چیک اپ کیا۔ بخار تو اتر چکا ہے، مگر کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ابھی 1 دن اور انہیں ہاسپٹلائز رکھنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر، پاپا نے سر ہلایا۔ مگر کل تو میں اپنی بیٹی کو گھر لے جا سکوں گا نا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی اوکے ضرور۔ پاپا کی جان، اب کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں بہت سے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے ہار مان لینا بزدلی ہے۔ کیا کیا سمجھانے بیٹھ گئے میری بیٹی کو۔ امی ہاتھ میں تسبیح لیے اس کے پاس آ گئیں۔ ہماری بیٹی نہ صرف بہادر ہے بلکہ مضبوط بھی ہے۔ انہوں نے ارم کے ماتھے کو چوما، پھر پھونک ماری۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی نامعلوم احساس کے تحت ارم کی آنکھ کھل گئی۔ امی سامنے بیڈ پہ سو رہی تھیں۔ ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ ارم، ایک آواز اس کے پیچھے سے ابھری اور ایک سایہ سا اس کے پاس آ کے ٹھہر گیا۔ کون ہو تم؟ رابعت۔ سایہ اب رابعت کے سراپے میں ڈھل گیا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے ارم کہ ہباتا اور ریاض تمہارے پاس آئی تھی۔ میں یہ سب چاہ کر بھی تمہیں نہیں بتا پایا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں اس کے بعد تمہیں کھو دوں گا۔ میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ انسانی قلب میں ڈھل کر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ارم کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، یہ جان کر کہ وہ جس شخص کو پیار کرنے لگی تھی وہ تو جن زادہ ہے۔ کچھ بولو ارم، میں تمہاری تمام خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں، بہت خوش رکھوں گا تمہیں، بس تم میری محبت کو اپنا لو۔ یہ سب کر کے تم انسان تو نہیں ہو جاؤ گے نا؟ رابعت، محبت میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی تو سچ کیوں نہیں بتایا؟ اپنے متعلق کیوں چھپایا؟ ٹھیک ہے ہماری شادی نہیں ہو پاتی، ہم علیحدہ ہو جاتے، مگر میری محبت میرے دل میں زندہ تو رہتی۔ مگر تمہارے متعلق مجھے تمہاری بہنوں کے ذریعے پتہ چلا۔ ہاں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ہم ایک ہوں۔ نہیں رابعت، وہ تم سے محبت کرتی ہیں،
تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتی ہیں۔ جبھی انہوں نے حقیقت مجھے بتائی، تم اور میں دو علیحدہ دنیاؤں کے باسی ہیں، ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ میرا بھی فیصلہ ہے، اور اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو تمہیں واپس جانا ہوگا اپنی دنیا میں۔ یہ کہہ کر ارم نے رابعہ کی طرف سے پیٹھ موڑ لی۔ ٹھیک ہے ارم، تم نے میری محبت کی آزمائش مانگی ہے، میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، اور جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی میں ہمیشہ موجود رہوں گا۔ رابعہ کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ ارم کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ مسز وہاب نے حیرت سے گلابی بنگلے کو دیکھا۔ یہ لوگ کب چلے گئے؟ اتنی مشکل سے تو یہ بنگلہ آباد ہوا تھا۔ چلو اچھا ہوا آپ ہی عجیب سے لوگ تھے۔ ثنا کی نگاہوں میں پرانے لمحات لہرائے۔ مگر آپی، کیا خالی مکانوں میں واقعی جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے؟ اس نے مسز وہاب سے پوچھا۔ سنا تو یہی ہے، مگر مجھے ان باتوں پر اتنا یقین نہیں ہے۔ مسز وہاب گلابی بنگلے کو دیکھتے ہوئے بے نیازی سے بولی۔ ارم نے اپنی دونوں سہیلیوں ایرج اور سمیہ کو ساری بات بتائی۔ کہنے لگی کہ میں بھی رابعہ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن میں نے اسے اس کی دنیا میں جانے کا اس لیے کہا کیونکہ ہم دونوں ندی کے ایسے دو کناروں کی طرح ہیں جن کا ملن ناممکن ہے۔